ہیلو فرینڈس، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نالج آف ورلڈ مریانا ٹرینچ۔ دوستوں، مریانا ٹرینچ بے شمار رازوں سے بھرا ہوا سمندر کا سب سے بڑا اور گہرا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ پیسفک اوشن کے ویسٹ میں اور مریانا آئلینڈ یعنی مریانا نامی جزیروں کے قریب موجود ہے، اور تبھی اس کو مریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ سمندر کے اس گہرے ترین علاقے کی لمبائی تقریباً 1500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ویسے تو اس کی اصل گہرائی کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا، لیکن ایک اندازے کے مطابق مریانا ٹرینچ کی گہرائی 36,000 فیٹ کے قریب ہے۔ یعنی اگر آپ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کے اندر ڈال دیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ اس کے اندر ڈوب جائے گا۔ دوستوں، اگر آپ سمندر کے 3000 فیٹ نیچے چلے جائیں تو وہاں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور پانی برفیلا ہو جاتا ہے، اور مریانا ٹرینچ کی گہرائی تو 36,000 فیٹ کے قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریانا ٹرینچ کی گہرائی میں کیسی کیسی مخلوق رہتی ہیں اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک سے سمجھانا بےحد مشکل ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو مریانا ٹرینچ میں پائے جانے والے کچھ عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستوں، ویسے سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں چھپے ہوئے رازوں کو 1% بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے۔ مریانا ٹرینچ بھی انہی رازوں میں سے ایک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک سائنٹسٹ یہی سمجھتے رہے کہ مریانا ٹرینچ کی گہرائی میں کسی بھی مخلوق کا زندہ رہنا بےحد مشکل ہے، لیکن 1960 میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مریانا ٹرینچ کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1960 میں جیکس پیکاچو سوئٹزرلینڈ کا ایک ریسرچر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ مریانا ٹرینچ کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ سمندر کے گہرے ترین علاقے مریانا ٹرینچ کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ مریانا ٹرینچ میں زیادہ دیر وقت گزارنا انتہائی خطرناک تھا، لیکن یہ لوگ وہاں پھر بھی 20 منٹس تک موجود رہے، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ مریانا ٹرینچ کے اندر زندگی کے اثرات موجود ہیں۔ سمندر کے سب سے گہرے حصے میں ایسی مخلوق رہتی ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ دوستوں، آپ اللہ کی کائنات کو دیکھیں کہ مریانا ٹرینچ کی گہرائی میں پانی کا پریشر کسی بھی عام سمندر سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کئی ایسی مخلوقات رہتی ہیں جن کے لیے اس پریشر کو برداشت کرنا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی اور اس نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو حیران کر دیا تھا، لیکن ابھی تو صرف شروعات تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کئی سالوں کے بعد جیکس پیکارٹس کی ایک نوٹ بک سامنے آئی، جس میں اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب واقعے کا ذکر کیا، جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ مریانا ٹرینچ کی گہرائی میں پہنچے تو ان کو ایک چمکتی ہوئی گول چیز نظر آئی۔ جیکس کا کہنا تھا کہ یہ کوئی زندہ چیز تھی جو انہیں گھور رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد یہ چیز ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب یہ مریانا ٹرینچ میں پائے جانے والی کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی یا پھر کچھ اور، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، اور پھر 1985 میں ایک اور انتہائی پراسرار واقعہ مریانا ٹرینچ کے اندر پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک امریکن شپ جس کا نام گلومر چیلنجر تھا، اس شپ نے مریانا ٹرینچ کی طرف ایک ہیج ہوگ ڈیوائس بھیجی تاکہ مریانا ٹرینچ کے بارے میں مزید جانا جا سکے۔ اس ڈیوائس کو کمپیوٹر کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ اچانک شپ کے ایک کریو کو ڈیوائس کے آس پاس ایک انتہائی عجیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور ان کی ڈیوائس کو کسی نے انتہائی طاقت سے نیچے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ طاقت اتنی زیادہ تھی کہ یہ ڈیوائس شپ سے ٹوٹنے والی تھی۔ شپ پر موجود انجینئر اور ریسرچر نے فوراً اس ڈیوائس کو واپس اوپر کی طرف لانے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر کے بعد اس ڈیوائس کو نیچے سے جس کسی چیز نے بھی پکڑا ہوا تھا، اس نے چھوڑ دیا۔ دوستوں، جب یہ ڈیوائس اوپر آئی تو کریو ممبر حیران رہ گئے۔ اس ڈیوائس پر کسی مونسٹر جیسے مخلوق کے دانتوں کے نشان تھے۔ یہ نشان اتنے بڑے اور گہرے تھے کہ ڈیوائس کی کئی سٹیل کیبل ٹوٹ چکی تھی۔
اس واقعے کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ ڈیوائس کسی بڑے پتھر کے اندر پھنس گئی تھی، لیکن جس جگہ یہ ڈیوائس بھیجی گئی تھی وہاں کوئی ایسا پتھر موجود ہی نہیں تھا۔ اور وہ انتہائی عجیب و غریب آوازیں کس کی تھی جو انہوں نے ڈیوائس کے آس پاس سنی؟ کچھ ریسرچر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دراصل میگلاڈون کا کام تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو میگلاڈون کے بارے میں نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میگلاڈون کو تاریخ کی سب سے بڑی مچھلی کہا جاتا ہے۔ یہ شارک کی ایک قسم تھی جو 80 فیٹ تک لمبی ہو سکتی تھی۔ میگلاڈون ایک مونسٹر سے کم نہیں تھی۔ میگلاڈون کی یہ نسل آہستہ آہستہ اس دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن آج بھی کچھ سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ میگلاڈون سمندر کے کسی انتہائی گہرے حصے میں آج بھی موجود ہے اور اوپر نہیں آتی۔ اس واقعے میں بھی کئی ریسرچر نے خدشہ ظاہر کیا کہ سمندر کے سب سے گہرے حصے مریانا ٹرنچ میں کوئی میگلاڈون رہتی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔